بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو مباشرت کی طرف نہ بڑھو، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے مت بڑھو۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس عظیم سنت کو ہمارے لیے لے کر آئے اور عام فرمایا، اور جس سنت کی ہمیں خبر عنایت فرمائی، وہ اتنی عظیم سنت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہی عنایات ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، اعتکاف کے اندر دو چار چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں ہے کہ حلال کام جو ہیں، کچھ حلال کام اعتکاف کے اندر حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ میں نے آیت قرآنی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مباشرت نہ کرو، اپنی بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہے اس کے ساتھ مباشرت کرنا حرام ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہونا، نماز اعتکاف کے اندر روزے کی حالت میں ہونا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں ہے تو اب اس کا مسجد سے بغیر عذر شرعی باہر نکلنا حرام ہے۔ اب کیسا وہ عذر شرعی کون سے ہیں؟ ایک اس کا پاخانہ و پیشاب کے لیے جانا، اور دوسرا یہ اس کی قضاء حاجت ہے، اور دوسرا اگر اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس کے لیے جانا۔ اس کے علاوہ اس کا مسجد سے نکلنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ عذر شرعی اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ مسجد کے انہدام ہونے کا، مسجد کے گر جانے کا خطرہ ہے تو پھر مسجد کو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن وہ مسجد وہ ہو جس کے اندر باجماعت نماز ہوتی ہے، وہاں تک جانا اس کے لیے جائز ہے۔ یا مسجد کے اندر کوئی ایسی آفت آ گئی ہے، کوئی ایسا سیلابی کیفیت بن گئی ہے، یا کوئی ایسے اژدہے آ گئے ہیں، یا اور کوئی ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے وہاں اس کا بیٹھنا جو ہے اس کی زندگی کو دو پہ لگانے کے مترادف ہے، تو یا پھر جو اس کی بنیادی ضروریات ہیں وہاں اس کی پوری نہیں ہو سکتی اور شرعی عذر موجود ہیں، تو وہاں سے پھر وہ ہجرت کر کے کسی دوسری مسجد، ایسی مسجد کے اندر جو جماعت والی مسجد ہے، جس کے اندر جماعت ہوتی ہے، نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے، تو اس کے اندر جایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تیسری بات، اعتکاف کی حالت میں جنازے کے لیے جانا، فاتحہ کے لیے جانا، کسی کی تیمارداری کی، یعنی مطلقاً مسجد سے ان تینوں کاموں کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، امام بہقی نے بھی اور امام بخاری نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس نے 2 حجوں اور 2 عمروں کا کامل ثواب پا لیا۔ اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے، جب وہ اعتکاف سے فارغ ہو کر گھروں کو جانے لگتا ہے، گھروں کو جانے لگتے ہیں معتکفین، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں فرشتے مبارک دے رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات کی مبارک؟ فرمایا اس بات کی مبارک کہ وہ اس طرح آج پاک ہو کے جا رہے ہیں جس طرح ماں کی بطن سے، ماں کی پیٹ سے دنیا میں آئے تھے اور پاک و صاف تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آج وہ اتنی نیکیاں لے کے جا رہے ہیں، ساری زندگی کی گناہ انہوں نے بخشوا دیے، اور اب وہ بالکل پاک و صاف ہو کر اللہ کے گھر سے جا رہے ہیں۔ تیسرے مقام پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر بار کو، کاروبار کو، کنبہ قبیلہ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں جا کے ڈیرا لگا لیتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس نے میرے لیے کائنات کی ہر چیز کو، اسباب کو، احباب کو، سارے خاندان و کنبہ و قبیلہ کو، آرائش کو، آسانیوں کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اپنے گلے میں ڈالی ہیں، اور برداشت کرنے کے لیے آج یہ وعدہ کر رہا ہے مجھ سے اور اعتکاف بیٹھ رہا ہے، تم گواہ ہو جانا کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، آمین بجاہ النبی۔